السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ستائش، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم سب اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ درود و سلام ہوں نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، دا فائنل اینڈ الٹیمیٹ میسنجر اور رحمت للعالمین، دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی بنا کر سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے روانہ فرمایا۔ سامعین محترم، گزشتہ ایک ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا اپنا شہر بہت شدید اور طوفانی بارش کے اثر سے عام زندگی کو متاثر کیے ہوئے تھا، اور صرف شہر حیدرآباد ہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں اس سال بہت زیادہ بارش کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے، عوام کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور مختلف قسم کے واٹس ایپ پر غیر مستند اور جو کم اوتھینٹک باتیں ہیں وہ بھی پھیلائی گئیں کہ بس اللہ کے عذاب میں گویا لوگ گھر گئے ہیں، اور مختلف قسم کے عذاب پے در پے نازل ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پانی کے بارے میں، بارش کے بارے میں قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ بارش کا برسایا جانا یہ اللہ کی رحمت ہے یا پھر بعض صورتوں میں اللہ کی طرف سے عذاب اور پنشمنٹ ہے، اس عنوان پر آج کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے پانی کے لیے ماء کا لفظ استعمال کیا، الماء، اور ایسا نہیں کہ ایک دو مرتبہ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے پانی برسایا، ہم نے بارش برسائی، ہم نے پانی کا انتظام کیا۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لگ بھگ 59 مقامات پر 59 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے معاون کا لفظ استعمال کیا۔ 59 مقامات پر پانی کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی اور اس کی حیثیت کو ڈیفائن کیا گیا۔ یہ بات بیان کی گئی کہ انسان کی ابتدا، انسان کا اوریجن دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے ہی کیا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں فرمایا گیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو بنایا پانی کے ذریعے سے، خلق من الماء، پانی کے ذریعے سے کریٹ کیا انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر انسانی آبادیوں میں، ہیومن سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نسب اور سسرال کے رشتے قائم کیے۔ نسب یہ ہے کہ جو آدمی کے باپ کی طرف سے چلتا ہے، اس کے فادر، اس کے فور فادرز اور اس کی فیملی کا ایک ٹری بنتا ہے، یہ اس کا نسب ہے۔ اور سسرال کے رشتے یعنی اس کی بیوی اور پھر اس کے فادر اور اس کے خاندان کے لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دونوں سلسلوں کو چلایا، لیکن انسان کی ابتدا خلق من الماء ہم نے پانی کے ذریعے سے ہی کی۔ سورہ واقعہ میں فرمایا گیا، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ایک حقیر قطرے کے ذریعے سے ہم نے تمہیں اس دنیا میں وجود اور ایگزسٹنس بخشا۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس بات کی قدرت رکھتے ہو کہ ایک حقیر سے قطرے کے ذریعے سے پانی کے انسان کی پیدائش کر سکو؟
نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، جس طرح ہم نے ایک معمولی سے پانی کے خطرے سے، ایک حقیر سے پانی کے خطرے سے تم کو ایگزسٹنس بخشا ہے، وجود بخشا ہے، ٹھیک اس طرح ہم تمہاری موت مسلط کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، موت کے معاملے میں بھی ہم تم پر ایسا ہی اختیار، ایسی ہی اتھارٹی رکھتے ہیں جس طرح ہم پیدائش کے معاملے میں، تمہاری پیدائش کے معاملے میں اختیار اور اتھارٹی رکھتے ہیں۔ یہ بات سورہ واقعہ میں فرمائی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے میں سورہ خوف میں یہ بات بیان کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کے احسانات، اس کے ریوارڈز میں سے ہے۔ انسانوں پر اس کا ایک بہت بڑا فضل ہے، اس کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، بڑا بابرکت پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے بھیجا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے باغ یعنی گارڈنز ہم نے بنائے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اناج کی ایسی کھیتیاں، وہ گروسری، وہ غلہ، چاول، گیہوں، جواری، جو اور اس طرح کی چیزیں جو تم فصل کاٹتے ہو، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی ان کے لیے نازل کیا اور یہ سب نعمتیں تمہیں عطا کی۔ 14ویں پارے میں سورہ نحل میں یہ بات بیان کی گئی کہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، منہ شراب، جو پینے کے کام آتا ہے۔ یہ پانی جو آسمان سے برسایا گیا تمہارے لیے پینے کے قابل ہے، تم اسے پیتے ہو اور اپنی پیاس بجھاتے ہو۔ اور پھر ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، یہ درختوں کو پانی پہنچایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، درخت اور شجر تمہیں نظر آتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبی لمبی کھجوریں انہی درختوں کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہوتی ہیں، طلع نضید، خوشہ بخوشہ، یعنی کھجوروں کے گچھے تم کو درختوں کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ نور میں 18ویں پارے میں یہ بات بیان کی کہ صرف انسان ہی پانی سے نہیں بنایا گیا اور صرف درختوں ہی کو پانی کے ذریعے سے اگایا نہیں گیا، بلکہ جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے بنایا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، فرمایا گیا کہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کو، ان تمام حیوانات کو، ان تمام زندگی رکھنے والوں کو، ان تمام حشرات کو اللہ تعالیٰ نے پانی ہی کے ذریعے سے پیدا کیا۔ ایک رف ایسٹیمیشن یہ ہے، جو لوگ باٹنی اور زولوجی پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سائنسدانوں نے ایک رف ایسٹیمیشن یہ دیا کہ دنیا میں 10 لاکھ قسم کے حیوانات، زندگی رکھنے والے جانور اور کیڑے اور مکوڑے 10 لاکھ ٹائپس کے پائے جاتے ہیں، اور لگ بھگ 20 لاکھ ان کے کیٹیگریز ہوتے ہیں درختوں اور جھاڑوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیٹیگریز تم گنتے رہ جاؤ، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے تخلیق کیا ہے۔ سورہ ہود میں یہ بات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آسمان اور زمین کا تخت، جسے عام زبانوں میں عرش کہا جاتا ہے، یہ بھی پانی کے اوپر قائم تھا۔ اس کی صحیح کیفیت کو، اس کی اپنی پوری تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن بہرحال یہ بات سورہ ہود میں بیان کی گئی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے 6 ایام، 6 دنوں کے اندر آسمان اور زمین کی تخلیق کی، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور ان کا عرش، ان کا تخت دراصل پانی پر قائم تھا۔ تو یہ پانی پر تخت کیسا تھا، اور پھر اس کے بعد آسمان اور زمینوں کی 6 دن میں تخلیق کیسے ہوئی، اس بارے میں بہت سی تفصیل ہمیں تفاسیر کے اندر ملتی ہے، اور بعض علماء نے اسے متشابہات کے اندر قرار دیا ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ کھوج میں پڑھنے کے بجائے انسان اس پر ایمان رکھے، بندہ مومن اس پر ایمان رکھے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے 6 دنوں کے اندر آسمان اور زمینوں کی تخلیق کی ہے۔ سورہ رعد میں یہ بات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک ہی پانی آسمان سے برستا ہے، لیکن اس ایک پانی کے ذریعے سے الگ الگ رنگ والے، الگ الگ ٹیسٹ رکھنے والے،
الگ الگ پراپرٹیز اور کیریکٹرسٹک رکھنے والے پھل تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ الصِّنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، فرمایا کہ زمین میں ایک ٹکڑے دوسرے ٹکڑے سے ملے ہوئے انگوروں کے باغ اور مختلف قسم کے کھیت اور کھجور کے باغ، اور ان بعض موقع پر ان کی جڑیں آپس میں مل جاتی ہیں، سنوان وغیر سنوان، ان کی جڑیں آپس میں مل جاتی ہیں زمین میں، ایک دوسرے سے لپٹ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جھاڑ پر، ان کے درخت پر اٹھنے والا پھل اپنی ایک خاصیت رکھتا ہے۔ ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، ایک ہی قسم کا پانی ہے، سنگل کوالٹی کا پانی ہے جو ان سب کو دیا جاتا ہے، اور الگ الگ رنگ اور الگ الگ مزے اور الگ الگ کوالٹیز کے پھل اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر ایک ہی قسم کا پانی ہوتا اور ایک ہی قسم کی فصل ہوتی، پوری دنیا میں صرف کھجور ہی کھجور ہوتے، یا زیتون ہی زیتون ہوتے، یا مینگوز ہی مینگوز ہوتے، ایک ہی قسم کی فصل ہوتی، تو ظاہر ہے کہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں جسمانی، اس کی جو نیوٹریشن کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ اسے حاصل نہیں ہوتی، اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا، اور ان تمام چیزوں سے چند دنوں کے اندر وہ بیزار ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شمار قسم کے پھل اور ایک سے ایک لذیذ اور مزیدار، یسقا بماء واحد، ایک ہی قسم کے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ سورہ حجر میں فرمایا گیا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم نے ایسی ہواؤں کو بھیجا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی یہاں پر بیان کی گئی 14ویں پارے میں سورۃ الحجر میں، فرمایا کہ ہم نے ایسی ہواؤں کو بھیجا جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، سمندر کے اوپر سے ہوائیں چلتی ہیں، ندیوں اور تالابوں کے اوپر سے ایسی ہواؤں کو ہم نے بھیجا کہ جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، جس کے نتیجے میں پانی ویپرز میں تبدیل ہوتا ہے، بخارات میں، اور وہ جا کر بادل بنتا ہے اور بارش کے دنوں میں برستا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سمندر کا پانی جو کھارا، آپ ایک خطرہ اسے پی نہیں سکتے، اور اس پانی کو آپ عام کاموں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ سالٹ ہوتا ہے۔ اور جہاں پر ڈی سالٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے، 1 لیٹر پانی 50 سے 60 روپے خرچہ آتا ہے، صرف سمندر کے پانی سے نمک کو فلٹر کر کے الگ کرنے کے لیے 50 سے 60 روپے بعض گلف کنٹریز استعمال کرتے ہیں سمندر کا پانی۔ لیکن اس سمندر پر سے چلنے والی ہوائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہوائیں پانی کو اوپر اٹھا لیتی ہیں، نمک کو نیچے چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ بادل برستے ہیں تو سمندر سے بننے والا بادل لیکن میٹھا پانی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا ہم نے ایسی ہواؤں کو بھیجا جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پھر وہ پانی ہم نے تمہیں پلایا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، ورنہ تم اتنا زیادہ اسٹوریج کرنے کے قابل نہیں تھے۔ آج تو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ کے نتیجے میں بڑے بڑے ڈیم بنائے جا رہے ہیں، اور ڈیمز کے اندر لاکھوں کیوزکس واٹر جمع ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے جو بڑے بڑے ڈیم ہیں اگر وہ پوری طرح فل کر دیے جائیں ایک سیزن میں تو زیادہ سے زیادہ 2 سال اور 3 سال کا پانی بس ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، بہت زیادہ لمبی پیریڈ تک تم پانی کو اسٹور کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا اس دنیا کا کہ ہوائیں بھیجتا ہے اور بادل تشکیل پاتے ہیں اور وہ بادل برستے ہیں اور ہر سال تمہیں تازہ بتازہ میٹھا پانی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ سورہ انفال میں یہ بات بیان کی گئی ایک جنگ کے بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں، کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ پانی صفائی کا سب سے بڑا ذریعہ، پاکیزگی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ صفائی کے لیے ویٹ ٹشوز استعمال کرتے ہیں، چہرے کے لیے فیشیل ٹشوز استعمال کرتے ہیں، ٹوائلٹ ٹشو استعمال کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے پروڈکٹس اس کے لیے آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پانی کے ذریعے سے جو صفائی ہوتی ہے وہ صفائی کسی اور چیز کے ذریعے سے میسر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا جو تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، لِيُطَهِّرَكُم، تاکہ اس کے ذریعے سے تم طہارت حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو۔
اس آیت کی تفسیر میں علماء نے، مفسرین نے پانی کے دو کیٹیگریز بیان کیے ہیں۔ ایک پانی ہے جو طاہر ہے، اور پانی کی دوسری کیٹیگری ہے جو مطہر ہے۔ طاہر پانی جو پاک ہے اور وہ ناپاک نہیں کرتا، لیکن خود اس کے اندر یہ ایبلٹی بھی نہیں ہوتی کہ وہ پاکی عطا کرے۔ جیسے ایک آدمی وضو کرے اور اس وضو کے استعمال کے بعد، وضو کرنے کے بعد کا استعمال کیا ہوا پانی، اگر وہ چھینٹے اڑ جائیں کسی اور پر، اگر آپ کے ہی اپنے کپڑوں پر گر جائیں تو اس سے گندگی اور نجاست نہیں ہوتی، لیکن کوئی دوسرا آدمی اس پانی کو جمع کر کے دوبارہ اسی یوز پانی سے وضو نہیں کر سکتا، تو ایسے پانی کو طاہر کہتے ہیں۔ اور مطہر ایسے پانی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اس بات کی ایبلٹی ہو، جو فریش واٹر ہو، جو تازہ پانی ہو، جس کو کسی نے استعمال نہیں کیا ہو، جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اپنے اندر، اس پانی کو مطہر کہتے ہیں۔ تو پانی طاہر اور مطہر بنایا جانا، ایبلٹی ٹو کلین سم تھنگ، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اسی کی تفسیر میں علماء کرام نے بہت سے مسائل کو کور کیا ہے، جیسے کپڑے پاک کرنے کے لیے ڈرائی کلیننگ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جسم کو پاک کرنے کے لیے ٹشو کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان سب کے فقہی مسائل بیان کیے گئے کہ ڈرائی کلیننگ بھی پاکی اور صفائی ہی کا ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن پسند یہ کیا گیا کہ آدمی پانی کے ذریعے سے ہی صفائی حاصل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی تعریف بیان کی، ایک قبیلہ جس کی عادت یہ تھی کہ وہ طہارت کو جاتے، جسمانی ضرورت سے فارغ ہوتے تو وہ پانی کا بھی استعمال کرتے اور اینٹ کے ٹکڑوں کا بھی استعمال کرتے، دونوں چیزوں کا استعمال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے اچھے لوگ، بڑے پاک صاف لوگ ہیں کہ جو پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اینٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر یہ دو چیزیں میسر آ جائیں، پانی اور ٹشو دونوں میسر آ جائیں، پانی یا اینٹ کے ٹکڑے میسر آ جائے اور ان دونوں کا استعمال کرے آدمی، تو اپنے آپ کو اس تعریف کے لیے، اس اپریسیشن کے لیے ایلیجبل بنا لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلے کی تعریف بیان کی۔ پھر سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے مائے طہور یعنی پیوریفائڈ واٹر، صاف اور شفاف پانی آسمان سے نازل کیا، لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اناسیہ کثیر، ہیومینٹی ایٹ لارج کو پانی پلاتے ہیں، جانوروں کو اس کے ذریعے سے پانی میسر آتا ہے۔ فرمایا کہ ماءً طہورا، پاک پانی آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ تو بارش سے جو پانی کا عطا کیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بعض کنٹریز میں جہاں پر بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہوا ہے، بہت کارخانے اور فیکٹریز قائم ہوئے ہیں، وہاں پر سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ کی بہت زیادتی کی وجہ سے، کمپنیوں سے نکلنے والے گیسز کی وجہ سے وہاں پر ایسڈ رین ہوتی ہے، تیزابی بارش ہوتی ہے، اور اس کی پی ایچ کی ویلیو 4.4 4.5 ہو جاتی ہے۔ وہ پانی جب بہتے ہوئے ندیوں اور تالابوں میں جاتا ہے تو اس ایسڈ رین کی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں، ایکویٹک لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور انسان کو اس پانی کے نتیجے میں اگر وہ ڈائریکٹ جسم پر پڑے تو اسکن کی، جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، اگر اس کے پی ایچ کی ویلیو 4.4 سے کم ہو جائے۔ یہ خود انسانوں کا اپنے ہاتھوں سے لایا ہوا وہ ڈسٹربنس ہے جو انہوں نے ماحول کو، انوائرمنٹ کو خراب کیا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو صاف پانی نازل کیا ہے، مان طہورا، تم نے اسے ایسڈ رین میں بدل لیا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، تم نے اپنے ماحول کو پولیوٹ کر لیا، تم نے ایئر کنڈیشنز اس کثرت سے لگا لیے، ریفریجریٹر سے نکلنے والی گیس اس کثرت سے تم نے پیدا کی کہ اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل تمہارے اپنے جسم پر اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ انسانوں کے کرتوتوں کی سزا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پانی نازل ہوا ہے، اس پانی کے اندر بھی اسراف کرنے سے منع کیا گیا۔ اسراف کہتے ہیں انسان اپنی ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو خرچ کرے، پیسہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، شادیوں میں شو پٹ اپ کے لیے، کالونی کے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، سڑکوں پر سے گزرنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے بڑی بڑی کاریں، عالیشان سجی ہوئی کاریں، اور پھر بینڈ اور میوزک اور ڈی جے اور آرکیسٹرا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسراف کے اندر آتی ہیں۔ پانی کے اندر بھی اسراف بیان کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے، مسند احمد اور ابن ماجہ حدیث کی 2 کتابوں میں واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو بہت زیادہ پانی استعمال کر کے وضو کر رہے تھے۔ کہا کہ اے سعد، تم کم پانی میں بھی وضو کر سکتے تھے، تم پانی میں اسراف کر رہے ہو، ایکسس واٹر تم خرچ کر رہے ہو۔
کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ پانی جس کی ویلیو نہیں، اس کی قیمت نہیں، اس میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ، ہاں پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے اگرچہ کہ تم کسی ریور یا ندی کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو۔ اتنی بڑی تعلیم کہ تم ایک ندی کے کنارے، سمندر ہوتا، تم کسی تالاب کے کنارے، کسی ریور کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو، تب بھی اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنی تم کو ضرورت ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی ہم نے حدیث پہلے سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ، ہاں اگر تم ندی کے بازو بھی بیٹھے ہو تو وہاں بھی پانی زیادہ خرچ مت کرو۔ ہم نے شاید یہ حدیث سنی یا نہیں سنی، گورنمنٹ آف آسٹریلیا نے اس حدیث کا انگلش ٹرانسلیشن کرایا اور پورے پبلک پلیسز پر لگایا کہ پروفٹ محمد مسلمانوں کے جو رسول اور پیغمبر ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ندی کے بازو بیٹھ کر بھی تم پانی احتیاط سے استعمال کرو۔ تو کئی ایسے کنٹریز ہیں جہاں پانی کا بہت زیادہ شارٹیج ہوتا ہے، کچھ افریقن کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں پانی کا ایک باٹل کسی کے ہاتھ میں دیکھ کر 10-15 بچے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ایک ایک گھونٹ ہی پانی ہم کو دے دیا جائے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس پانی کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آئندہ جو جنگیں ہوں گی، جو ورلڈ وار ہوں گے، وہ پانی کے لیے ہوں گے، اور محض مذاق کی بات نہیں ہے، محض ایزمپشنز اور ہائپوتھیسس نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آندھرا اور تلنگانہ کے بیچ میں کرشنا کے واٹر کو لے کر لڑائی ہوتی ہے، تمل ناڈو اور کیرلا کے بیچ میں 2 اسٹیٹس لڑتے ہیں، سپریم کورٹ تک کیس چلتا ہے، ایک ندی ہے کاویری، وہاں کے پانی کو لے کر تو اسٹیٹس میں لڑائی ہو رہی ہے، کنٹریز میں پانی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ قرآن مجید نے بھی پانی کی ایک لڑائی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، انہوں نے کنویں کے پاس دیکھا کہ لوگ ہیں جو پانی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جو طاقتور ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور کنویں کا ڈول کھینچتا ہے اور اپنے جانوروں کو پانی پلاتا ہے، وہیں 2 لڑکیاں بے بسی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فزیکلی ویل بلڈ تھے، طاقتور تھے، آگے بڑھے، اس ڈول کو کھینچا اور ان جانوروں کو پانی پلایا۔ ان لڑکیوں نے جا کر یہ واقعہ اپنے باپ سے بیان کیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا، اپنی ایک بیٹی سے شادی کر دی۔ موسٹ فارچون پرسن، بہت خوش نصیب انسان کہلاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ پانی لینے کے لیے گئے، صفورہ جیسی نیک بیوی میسر آئی، آگ لینے کے لیے گئے اور وہاں پر پیغمبری مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ اس انعامات کے لیے جسے چاہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ بات بیان کی گئی قرآن مجید میں کہ اگر پانی بہت زیادہ نازل ہونے لگے اور ایکسس واٹر تمہارے اوپر برسا دیا جائے تو پھر یہ پانی رحمت کے بجائے عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے دعا سکھائی گئی کہ جب بارش ہو تم یہ دعا کرو، اللہم صیبا نافعا، اللہ تعالیٰ پروفیٹیبل رین چاہیے، نفع بخش بارش ہمیں چاہیے، ایسی بارش سے ہمیں بچا لے جو نقصان پہنچائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ، چھوٹے چھوٹے کاروباری، اور گزشتہ سال ہزاروں گھروں کے اندر پانی آیا اور لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، اور اچھے کھاتے پیتے لوگ ایک وقت کے کھانے کو محتاج ہو گئے۔ چنئی میں گزشتہ سال ایک فلڈ آیا تو ایک لڑکی نے جو آئی ٹی میں سافٹ ویئر پروفیشنل ہے، اس نے کہا کہ میرے گھر میں کیش ہے اور والیٹ کے اندر کئی اے ٹی ایم کارڈز ہیں، یو پی آئی ہے، آن لائن پیمنٹ سسٹم ہے، لیکن 2 دن سے بھوکی ہوں اس لیے کہ پورا اطراف میں پانی ہے اور کوئی ڈیلیوری بوائے لا کر کھانے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی پانی کو کبھی عذاب کی شکل میں نازل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم پر عذاب آیا پانی کا، تو ان کا بیٹا پانی میں غوطے کھا رہا ہے، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جاؤ کشتی میں، جان بچ جائے گی۔ تو کہا کہ نہیں، کشتی میں نہیں، وہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور جان بچا لوں گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ فرمایا کہ یہ عام بارش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، سمجھو بیٹے۔ لیکن بیٹا نافرمان تھا، پیغمبر کا بیٹا ہوتے ہوئے ابھی باپ اور بیٹے کے بیچ میں ڈائیلاگ چل رہے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا ابا جان، میں آپ کی کشتی میں، مسلمانوں کی کشتی میں داخل نہیں ہوں گا۔ اب یہ ڈائیلاگ چل رہے تھے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹے کو موت کا شکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، ابا جان یہ میرا، یا اللہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اسے بچا لیجئے۔ کہا کہ انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے خاندان کا فرد کہلانے کا مستحق نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اس قابل نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے گھر میں رہ سکے۔
فلا تسلم علی سلک بعلم، اے نوح ایسی چیزوں کی دعا مجھ سے مت کرو جس کا تم علم نہیں رکھتے ہو. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس آیت میں نظر آتا ہے. تم ایسی چیزیں مجھ سے مت مانگو کہ جس کے نتیجے میں تمہارا شمار انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو جو علم نہیں رکھتے. تو پانی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے عام حالات میں، لیکن کسی قوم پر کسی بستی پر وہ عذاب بن کر بھی نازل ہوتا ہے. ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ان آیتوں کا صحیح شعور عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والحمد للہ رب العالمین.